مرزا جہلم کی دریدہ دہنی، گستاخی، توہین اور بے ادبی کا سلسلہ بڑا طویل تھا۔ اسلام کا نام لینے والے ہر شخص کو اس نے نشانے پر لیا۔ گستاخی، بے ادبی اس کی حد سے بڑھتی جا رہی تھی۔ نہ تو اس نے قرآن کو چھوڑا، نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے حوالے سے محتاط رویہ اپنایا، نہ مقدسات اسلام کو چھوڑا، بلکہ جو سامنے آیا وہ خرافات بکتا گیا اور مسلمانان عالم کے جذبات سے کھیلتا گیا۔ بالآخر قانون حرکت میں آ گیا اور اس فتنے کو پابند سلاسل کر دیا۔ یہ کیس اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے آیا۔ معزز اراکین نے اس پہ غور کیا اور انتہائی غور و خوض کے بعد جو فیصلہ جاری کیا وہ فیصلہ قابل قدر ہے۔ وہ ایمانی، شرعی اور اسلامی تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ اس کی گستاخی یہ کوئی معمولی نہیں، بلکہ اس کا جرم انتہائی سنگین ہے۔ شدید نوعیت کے جرم کا مرتکب ہوا۔ وہ نقل کفر کرتا رہا اور نقل کفر بار بار کرتا رہا، اور نقل کفر کا بار بار کرنا بھی اس کے جرم کی نوعیت کی سنگینی پر دال ہے۔ نقل کفر کو بغیر شرعی مقاصد کے وہ بار بار نقل کرتا رہا، حالانکہ تعلیم و تنبیہ کے لیے یا شہادت کے موقع پر یا تردید باطل کے لیے اسے بیان کیا جا سکتا ہے، نہ کہ عام طور پر نقل کفر کو سر عام لا کر مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جائے۔ اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ جو لوگ مرزا کے چاہنے والے ہیں ان کی گفتگو سنتے ہیں اور اس سے اثر لیتے ہیں اور اس کو دینی اسکالر سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ گستاخ قرار دیا جا چکا تو اس کے نقش قدم پہ چلنے والا بھی گستاخ ہی قرار دیا جائے گا، اگر توبہ نہ کی، معافی نہ مانگی اور اس روش سے وہ باز نہ آئے۔